بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین اور طائف 8 ہجری سے فارغ ہونے کے بعد چند دن جارانہ کے مقام پر قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کو مراجت فرمائی۔ اسی زمانے میں چوڑے چکلے ہاڑ کے ایک قوی ہیکل اعرابی مدینہ منورہ میں وارد ہوئے۔ یہ صاحب تازہ سعادت اندوز اسلام ہوئے تھے اور اب اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی کرنے کے لیے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مقدور بھر متمتع ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتا تھا اور وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل پوچھتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اونٹ کے لیے ایک حوض میں پانی بھرا ہو اور کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میرے حوض پر آ جائے تو کیا اس بھٹکے ہوئے اونٹ کو پانی پلانے سے مجھے کوئی اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، کسی بھی ذی روح کو پانی پلانا ثواب کا باعث ہے۔ غرض ان صاحب نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہریاب ہونے کا سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں مستور ہو گیا۔ یہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں تعلیم دین کے حصول کی اس قدر تڑپ تھی اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی لطف و کرم سے نوازتے تھے، حضرت سراقہ بن جوشم مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت ہیں۔ ان کے والد کا نام مالک اور دادا کا نام جوشم تھا۔ چونکہ عرب میں باپ کی بجائے دادا کی طرف ابنیت کے منسوب کرنے کا رواج بھی پایا جاتا تھا، اس لیے اہل سیر نے ان کا نام سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جوشم دونوں طرح لکھا ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سفیان تھی اور ان کا تعلق کنانہ کی شاخ بنو مدلج سے تھا۔ بنو مدلج کا علاقہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں کدی کے قریب واقع تھا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے رئیس اور بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے، شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور ان کی شجاعت اور شاہ سواری کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ بنو مدلج سخت بت پرست تھے اور انہوں نے لات کو اپنا معبود اعظم بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک اہل مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس طویل عرصے میں بہت کم لوگوں کو قبول حق کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بنو مدلج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہو چکا تھا اور ان کے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھی آشنا ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کرنا گوارا نہ کیا اور بدستور کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے۔ 14 سال بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں سفر ہجرت کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھیں پٹم کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر عازم مدینہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے۔ جب وہ اپنی سعی و جستجو میں بالکل ناکام ہو گئے تو انہوں نے مکہ سے مدینہ تر ہر معروف اور غیر معروف راستے اور ان پر آباد بستیوں میں منادی کرا دی
کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے یا انہیں قتل کر کے ہمارا اطمینان کر دے معاذ اللہ، تو اسے ان میں سے ایک کی پوری دیت دی جائے گی، یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قریش مکہ کے قاصدوں نے بنو مدلج تک بھی یہ اعلان پہنچا دیا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور ان سے کہا کہ ابھی میں نے ساحل بحر کی طرف کچھ سائے دیکھے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فریس آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کا گمان درست ہے، تاہم انہوں نے مثلاً اس شخص کے بیان کی تصدیق نہ کی، بلکہ یہ کہہ کر تردید کر دی کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہوں گے جو کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ اس تردید کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو شریک کیے بغیر اکیلے ہی انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد گھر گئے، ہتھیار سجائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ گھر کی پچھلی جانب سے ساحل بحر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے اور ترکش باندھ کر فلاں مقام پر لے چلو، پھر نیزہ سنبھال کر چپکے سے گھر کی پشت سے نکلے اور باندی سے گھوڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغب کے موجودہ قلعہ اور ساحل بحر کے درمیان میدان سے گزر رہے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا اڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ بےتاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت اچانک ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر پڑے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے ازلام، تفاول میں کام کرنے والے تیر نکالے اور فال دیکھی تو وہ ان کی خواہش کے خلاف نکلی، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب یکلخت ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں رانوں تک دھنس گئے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ اس وقت ہم سخت زمین سے گزر رہے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التماس کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب کرنے والا ہمارے بہت قریب آ پہنچا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھنس گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اسے گرا دے۔ دوبارہ گرنے کے بعد سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فال نکالی اور اب بھی وہ ان کی خواہش کے خلاف تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئیں، لیکن ناکام رہے۔ آخر نا امید ہو کر پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جو کچھ بیتی ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے۔ اللہ کی قسم، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا اٹھا دیے، فوراً گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ اب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی
کہ میں سراقہ بن جوشم ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا اور نہ کوئی ایسی بات کروں گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش مکہ نے آپ کے لیے دیت کا اعلان کیا ہے اور لوگ انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آپ میرا یہ تیر بطور نشان لیتے جائیے۔ فلاں مقام پر آپ کو کچھ غلام ملیں گے جو میرے اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ ان میں سے جتنے غلاموں اور اونٹوں کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زادِ راہ اور سامان کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ تم ہماری اطلاع کسی کو نہ دو۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں دشمنوں کی جستجو کو آپ کی طرف سے پھیر دوں گا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک امان نامہ عطا فرمائیے جو بطور نشانی میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو امان نامہ دے دو۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر ان کی طرف ڈال دیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امان نامہ کو اپنے توشہ دان میں رکھ لیا اور واپس چل پڑے۔ راستے میں ان کو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا دکھائی دیتا اس سے کہتے واپس جاؤ، میں ہر طرف سے دیکھ بھال کر آیا ہوں، وہ ادھر نہیں ہے۔ تم سب لوگ جانتے ہو کہ تیزی نظر اور سراغ لگانے میں مجھ سے بڑھ کر اس علاقے میں اور کوئی نہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدا داد فراست سے جان گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ایک دن ضرور غالب آئیں گے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان نامہ حاصل کر لیا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، چنانچہ اس نے شکوہ شکایت کے دفتر کھول دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی شکایتوں کا جواب ان اشعار میں دیا: اے ابو الحکم، ابو جہل کاش تم میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے کہ کس طرح اس کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھیں تو تم کو تعجب ہوتا اور تم کو اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور نشان ہدایت ہیں۔ پھر کون ہے جو ان کی حالت کو مخفی اور مستور کر سکے؟ تمہارے قوم کو چاہیے کہ ان سے تعرض نہ کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے غلبہ اور عروج کے آثار جلد ہی سب دنیا پر ظاہر ہونے لگیں گے۔ ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ بیتی، اس کے بنا پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن معلوم نہیں کیا معاناہ پیش آئے کہ وہ پورے 8 برس تک دربار نبوت میں حاضر ہو کر شرف اسلام سے بہرہور نہ ہو سکے۔ 8 ہجری میں مکہ پر پرچم اسلام بلند ہوا تو اس کی خبر عرب کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور دشمنان حق پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو کر چند دن کے لیے جرانہ میں ٹھہر گئے تھے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چند انصاری جان نثار کھڑے تھے۔ انہوں نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے دیکھا تو ٹوکا کہ کدھر جا رہے ہو؟
سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی امان نامہ جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر حاصل کیا تھا ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سراقہ بن جوشم ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا امان نامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج افائے عہد کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیوں پر گنجان بال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم اپنی ان گچھے دار بالوں سے اٹی ہوئی کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنو گے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہے اور فیضان نبوی سے بہریاب ہوتے رہے۔ اس دوران میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف ضرور حاصل کیا ہوگا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کے مقام پر پہنچے تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو اس نوزائیدہ قوم کی طرف تعلیم دیجیے جو گویا ابھی ظہور میں آئی ہے۔ کیا ہمارا یہ عمرہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانتے ہو دوزخیوں اور جنتیوں کی کیا پہچان ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی وہ ہے جو متکبر، درشت مزاج اور اکڑ کر چلنے والا ہو، اور جنتی وہ صاحب ایمان ہے جو ضعیف، درماندہ اور زیر دست ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور کس حال میں رہے؟ کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ البتہ بہت سے ارباب سیر نے یہ واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کا دارالسلطنت مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس میں کسریٰ کا تاج، زیور، لباس اور دوسرے شاہی لوازمات بھی تھے۔ یہ سب چیزیں مال غنیمت کے اس حصے میں شامل کر دی گئیں جو بارگاہ خلافت میں بھیجی گئیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کسریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور شاہی کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کر شاہی پٹکا ان کی کمر میں باندھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سراقہ، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ حمد اس اللہ کی جس نے ہر چیز اس کسریٰ بن ہرمز سے چھین لی، جس کا دعویٰ تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنو مدلج کے ایک عرابی سراقہ بن مالک بن جوشم کو پہنا دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے کنگن پہنا کر فرمایا، اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس غنیمت میں یہ کنگن تمہارے حصے میں آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔